السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو، عنوان زعفران۔ اس کے 2 حصے ہم نے پڑھے ہیں۔ میں یہی سبق LMS کے ذریعے بھی پیارے بچوں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور سکول پر بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم یہی پڑھتے ہیں، ہمارے یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس کے 2 حصے میں نے اسکول پر بھی پڑھائے ہیں اور LMS کے ذریعے بھی آپ کو یہ سبق میں بھیج رہا ہوں۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر آپ 97 نکالیں، 97۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ زعفران کے بارے میں آپ نے کافی کچھ پڑھا ہے، میں نے پڑھایا ہے، آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ اس سے آگے آج پڑھتے ہیں۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ یہ ایک فن ہے، یہ ایک مستقل فن ہے، مستقل کام ہے، مستقل مشغلہ ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ اس کی کاشتکاری کے لیے، اس کو بونے کے لیے ایک خاص قسم کی زمین، جس کو ڈھلوان زمین کہتے ہیں، ایسی زمین ہی اس کے لیے درکار ہے۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ جولائی اگست میں اس کا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، زرخیز زمین اور ڈھلوان زمین۔ ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بار اس کا بیج ڈال دیا جائے تو 14 سال وہاں محنت کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، اکتوبر میں اس کے پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جب اکتوبر میں اس کے پھول نکلتے ہیں تو ایک حسین، ایک خوبصورت، ایک دلکش، ایک دلربا، ایک دل لبھانے والا، ایک کشش انگیز باغ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس کا حسن و جمال بہت انتہائی درجے کا حسن و جمال ہے اس کا۔ اس طرح میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یونان کے فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کیا رہ گئے؟ حیران، پریشان، ششدر رہ گئے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، دھوپ میں اس کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ شاہی زعفران مونگر، یہ شاہی زعفران ہے، بادشاہوں کا زعفران، اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ شاہی زعفران مونگر کو شاہی زعفران کہا گیا، لچھا، باقی بہت ساری قسمیں اس کی تیار ہو جاتی ہیں۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ انڈیا کے اندر، ملک ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی ڈیمانڈ ہے، مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی اس ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں اگر کسی چیز کی کمی ہو اور اس کے کسٹمرز، اس کے گاہک زیادہ ہوں تو اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور اگر چیز وافر مقدار میں ہو، چیزیں وافر مقدار میں ہوں، اشیاء وافر مقدار میں ہوں اور گاہک کم ہوں تو قیمت گھٹتی جا رہی ہے، دن بدن اس کی قیمت گھٹ رہی ہوتی ہے۔ لیکن زعفران ایسی چیز ہے کہ جس کے گاہک بہت زیادہ اور یہ مقدار میں کم ہے،
تو قیمت کے گھٹنے اور بڑھنے کا سوال اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں چیز کم، گاہک زیادہ، قیمت بڑھ جائے گی۔ مارکیٹ میں چیزیں وہ اشیاء وافر مقدار میں ہوں تو گاہک کم ہوں تو قیمت گھٹ جاتی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے، یعنی اس کام کو، اس کی کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تیار کیے ہیں، تشکیل دیے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ ایک منصوبہ کیا ہے؟ نیشنل زعفران مشن، جس کا نام ہے نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جدید طریقوں سے، نئے طریقوں سے اس کی کاشت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کالی داس نے، یہ سنسکرت کا شاعر تھا جس نے زعفران کے کئی قصے اور کہانیاں اور اپنی کتابوں میں اس کے تذکرے کیے ہیں، اس کے جگہ جگہ جا بجا اس نے تذکرہ کیا ہے۔ اور کالی داس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کے سوالات وغیرہ بھی ہم کل کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔